اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی رات اہل قبلہ والے جتنے لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں میں سب کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے کتنی عنایات اور بخشش کی بارش ہو رہی ہے۔ آدمی حیران ہو جائے، 7 فرشتوں کو مقرر کر دیا شیاطین کے اوپر، انہوں نے آ کر جکڑ لیا شیاطین کو۔ یہ ماہ مبارک، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت اعلان ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ہم سب حضرات یہ کوشش کریں کہ ہم اس خلاصے کے اندر بیٹھیں۔ ایک بات میری آپ ذہن میں بٹھا لے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر۔ ساری دنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بھر دی جائے، وہ مل کر اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی سب صحابہ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملایا جائے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ میں بھی آپس میں مراتب ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ایک اپنا تعلق اور اپنا پیار ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے اگر ہم سے ابا جی رحمت اللہ علیہ جدا ہو گئے چلے گئے تو ہم کام کو چھوڑ دیں۔ یہ کام کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی اور سخت پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم عمل میں لگیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ اللہ سجھاتے جائیں گے، اپنے علم میں سے علم بھی دیں گے، اپنے حلم میں سے حلم بھی دیں گے اور بردباری بھی دیں گے۔ ہم تو اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو ہم نے قرآن مجید جو سنا ہے، ایک سورہ فاتحہ سنی ہے، اور پھر ہم نے پہلا سپارہ مکمل سنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے سپارے کا پہلا پاؤ سنا ہے۔ سوا سپارہ پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعلان بھی دیر سے ہوا، آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، انہیں بتایا گیا تو وہ آئے تو انہوں نے اپنی منزل پوری کی۔ وہ کہنے لگے میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ تو یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، اب میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو جو اس میں مشہور واقعہ ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے جو سورۃ فاتحہ سنی ہے، اس کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم جو کام بھی کرو تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ کیا کرو۔ اگر تم یہاں تک کہ کپڑے بھی تبدیل کرو، برتن بھی ڈھانکو، گھر کا دروازہ بند کرو، باہر جاؤ، باہر سے اندر آؤ، یہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھا کرو۔ اللہ کا نام، یہ پہلی وحی جو اللہ کے نبی پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی میں یہ لفظ بولا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے ہم جو کام کریں تو اس کے شروع کے اندر اے اللہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولت ملے، بسم اللہ کی باقی خدا کی قسم قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ سورۃ فاتحہ، یہ سورۃ فاتحہ کے روایات میں اس کے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو وافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت کافی اور شافی ہے
کہنے لگے کہ یہ صورت کوئی معمولی صورت نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں پوری کائنات میں ایک دھماکہ ہوا زوردار، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں کچھ ہو گیا ہے، یہ جو فرشتہ آ رہا ہے یہ آج سے پہلے نہیں آیا، اور یہ دروازہ آج سے پہلے نہیں کھولا، اور یہ نہیں کھولا یہ دروازہ۔ دیکھا تو 7 لاکھ فرشتے اس سورت فاتحہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ سورت فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز میں کھڑے ہوئے، جب وہ اس آیت پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ دھڑام نیچے گرے، اے اللہ میں اپنے اس قول کے اندر جھوٹا ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ میں اپنے اس قول کے اندر جھوٹا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، ہم نے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں، مدد اوروں سے بھی چاہتے ہیں۔ کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ نے جس میں جو کمال رکھے، چاہے فرشتوں میں جو کمال ہے، چاہے انبیاء میں جو کمال ہے، چاہے صحابہ میں جو کمال ہے، چاہے تابعین میں جو کمال ہے، چاہے شہداء کے اندر جو کمال ہے، چاہے ذہین آدمی میں جو کمال ہے، جس آدمی میں جو کمال ہے، اور دنیا کی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ زیرو ہے اور غیر زیرو ہے، جس کے اندر جو کمال ہے، پھولوں کے اندر جو کمال ہے، اس کائنات کا جو حسن ہے وہ اللہ نے رکھ دیا ہے، کسی کا کوئی ذاتی حسن نہیں ہے۔ اس لیے کہا ہر زمانے میں ساری تعریفیں اللہ ہی کو سجتی ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کائنات کے ایک تو ہمارا یہ نظام شمسی ہے جس کے اندر یہ 7 لاکھ مربع میل، یہ 7 ارب لاکھ، جس کے اندر یہ سارا نظام شمسی، ہمارا سورج، ہمارا چاند، اور یہ سارا نظام اس کے اندر آ جائے، یہ ایک عالم ہے۔ اللہ نے اس طرح کے عالم، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 80,000 سے بھی زیادہ عالم بنائے ہیں، کہ وہ ایک عالم کا نہیں، تمام عالموں کا وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کی طاقت کو دیکھو، الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے، کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کہ لیں کہ دنیا کے اندر وہ یہاں پر سب کے اوپر مہربانی کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن آگے نہایت کی حد لگا دی ہے، آخرت میں مسلمانوں کو تو دے گا، کافروں کو نہیں دے گا۔ کہنے لگے پھر کہا وہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ کہنے لگے کہ للہ الواحد القہار، وہ اکیلا تنا ہے۔ کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ یہ جو ہم راستے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ موت تک ہمیں ہدایت کے اوپر قائم رکھنا۔ ہاں ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ہاں ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، جگہ تک پہنچا دینا۔ ایک آدمی سے آپ نے راستہ پوچھا، اس نے کہا آپ سیدھا چلے جائیں، اور آگے جائیں گے اڈا وہاں پر ہے، یہاں سے جائیں گے 100 فٹی، پھر آگے یوں چلے جائیں گے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ خود اس کو گیا اور پکڑ کر وہاں اس نے کھڑا کر دیا۔ کہ لے کہ ہاں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں آخرت کی مکمل ہدایت پر ہمیں قائم دائم رکھنا، اور ہمیں وہاں تک پہنچا دینا جو ہدایت کی اعلیٰ منزل ہے۔ اور اس کو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر دعا کے اندر اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا، صراط الذین انعمت علیہم، ہاں ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں اس راستے پر چلانا، اور ان راستوں سے بچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد یہ عیسائی ہیں، کہ لے کہ ہمیں ان سے بچانا، جو گمراہ ہو گئے ہیں ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ آگے کا آمین،
کہنے لگے یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، آمین ملا ہے، جو تم نے دعا مانگی ہے ہم نے تمہاری ویسے کے ویسے قبول کر لی ہے۔ آگے ہے سورۃ بقرہ، پہلے رکوع کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا، کذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ لفظ ریب ہے نا، ریب، اگر ہم اس کے حصے کرنا چاہیں 100 حصے کریں، پھر 200 کریں، 1000 کریں، 1 کروڑ کریں، 2 ارب حصے کریں، آخری حصے کو جو ہوتا ہے ریب بولا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اتنا شک بھی نہیں، ہاں اس کتاب میں اتنا شک بھی نہیں ہے کہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کہنے لگے ثمرہ یہ بتا دیا متقین لوگ ہی آخر کامیاب ہوں گے۔ کہنے لگے متقین لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں اصل تو ہے غیب پر ایمان لے کر آنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن اترتا نہیں دیکھا، لیکن اسے کہتے ہیں غیب۔ اور ایسے مومن کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے ایک دفعہ بشارت نہیں ہے، کئی دفعہ بشارت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں کو مبارک ہو، ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ مبارک ہو۔ صحابہ نے کہا اولسنا، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کے نبی جو ہے ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ہمیں خوشخبری اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، یہودیوں کے بارے میں بتایا اور ان کی عادات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر اس کے ساتھ منافقین کو بیان کیا اور آگے اس کے ساتھ ایمان والوں کو بیان کیا۔ کہنے لگے یہ یہود مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ استہزاء کرتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا۔ ہاں یہ جو کافر ہیں آپ انہیں جتنا سمجھائیں گے، منافق، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انذار اور ڈرانا آپ کا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ کان کے اور آنکھوں کے اور منہ کے، کہنے لگے منہ سے بات سمجھتے نہیں، یہ کانوں سے سنتے نہیں۔ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ آگے اللہ نے بتایا کہ ان کو بتاؤ اگر یہ قرآن یہ ایسا معجز کتاب ہے، تم جاؤ اس جیسی ایک سورت بھی لے کر آؤ، ہاں پھر کہا 10 آیات لے کر آؤ، کم سے کم چھوٹی سورت لے کر آؤ، تم جتنی کوشش کر لو اس جیسی جو ہے آیات نہیں لے کے آ سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی تخلیق کی، کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس کے ساتھ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کے اندر یہ مٹی کا مادہ موجود ہے اور یہ دنیا میں جائیں گے، جا کر فساد کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے جو کہا ہے ایسا نہیں ہوگا، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اچھا ہم امتحان لے لیتے ہیں، فرشتوں کو کھڑا کر دیا، ایک طرف آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، بہت ساری چیزیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بہت ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے کہا اب بتاؤ، فرشتے بول نہ سکے۔ اب دنیا کی جتنی ضروریات کی چیزیں تھی، حتیٰ کہ دنیا کے اندر نمک استعمال کرنا اس کے بارے میں بتایا، مرچیں استعمال کرنے اس کے بارے میں بتایا، آٹے کے بارے میں بتایا، ساری چیزیں۔ چونکہ ان چیزوں کے فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی، فرشتوں نے یہ کہا، پہلے جنات کو بنایا، ان جنات نے زمین کے اندر سارے فساد کیے ہیں، آپ پھر ایسی مخلوق بنا رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ اب یہ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، بس ہم کوتاہی کر گئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سامنے سارے کے سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان سے بھی کہا۔ کہنے لگے کہ یہ بھی اس وقت عزازیل تھا، 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی، 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی۔ کہنے لگے شیطان کے اندر جو تھا یہ عابد بھی تھا، ہاں عابد بھی تھا، عبادت کرنے والا، لمبا عرصہ اس نے عبادت کی ہے، اور یہ 7 عالم بھی تھا، لیکن اس کے علم نے کام نہیں دیا، اس کے عبادت نے کام نہیں دیا، لیکن اس کے اندر جو کمی آئی تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ عاشق نہیں تھا،
جو عاشق کی عین ہے اس کے اندر نہیں تھی. کاش کہ یہ عاشق ہوتا تو یہ سجدہ کر دیتا. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو پیدا کیا ہے آگ سے، اسے پیدا کیا ہے مٹی سے. مٹی کا خاصہ ہے نیچے دب جانا، آگ کا خاصہ اوپر اٹھ جانا. یہ مناظرہ کرنے لگا. اللہ نے کہا ہم نے تجھے جو ہے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. کہنے لگا قال فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر ہمیں مہلت دیجئے قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے تجھے مہلت دے دی ہے. کہنے لگا کہ اللہ نے بتایا ہم نے آدم کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہیں اور کیا کیا جوہر رکھے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا. یہاں لفظ آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا. بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اب یہاں پر ان کی تقریباً اس سپارے کے اندر جو ہے 40 کے قریب ان کی خصلتوں کو بیان کیا، ایک ایک کر کے بیان کیا. ہم نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا، ہم نے اسے فرعون کے جو ہے چنگل سے نکالا. اور جو فرعون جو تھا ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، علامہ بونی نے لکھا ہے 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کیا. کہنے لگے تفسیر عزیزی میں ہے، کہنے لگے 10,000 کہنے لگے بچوں کو اس نے جو ہے ذبح کر دیا. والدین سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے وہ بحر کلزم سے پار لگا دیا، ہم نے وہ سارے چشمے جاری کر دیے. ہم نے کہا کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے تم آؤ. یہ اوپر سے ٹانگیں اٹھاتے ہوئے گئے. ہر عادت انہوں نے الٹی کی. کہنے لگا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. ہم نے ان کے پینے کی جگہ وہ ساری بنا دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آگے چلتے گئے، زیادتی کرتے گئے. اب آگے گئے، آگے پہنچ کر کہنے لگے اللہ نے کہا ہم نے یہ منو سلوہ اتارا ہے. کہنے لگے ہمیں منو سلوہ کھاتے رہ گئے. کہا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. اللہ نے ذلت کو مسکنت کو ان پر مارا. کہنے لگے ہمیں یہ منو سلوہ نہیں چاہیے. اوپر سے بٹیرے اور کھیر نما آتی تھی اور آ کر جم جاتی تھی اور یہ لپ لپ کھاتے تھے اور بٹیروں کو کھاتے تھے. یہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے. ہوا آتی تھی ان کی میل اڑ جاتی تھی، کپڑے ان کے وہی پہنے ہوئے تھے. اب یہ سارے چلتے رہ گئے بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آگے جبارین کا واقعہ بیان کیا ہے. آگے ایک قوم ہے اسے جہاد کرنا ہے. کہنے لگے ہاں موسیٰ علیہ السلام اور یہ جائیں گے وہاں جا کر جہاد کریں گے، ہم وہاں پر جہاد کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عادات جو اندر بگڑی ہوئی تھی انہیں یہ بیان کیا ہے. اور آگے جو ہے یہ سامری نے یہ کام کیا. اس نے کیا کیا، ایک وہاں سے سونا لے کر آیا، بچڑا بنا دیا. بچڑا بنانے کے بعد جو ہے اس سونے کو پگھلایا. کہنے کہ وہاں گیا موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے روزے رکھوا کر اپنے الہ کے پاس، لیکن وہ بھول چکے ہیں یہاں الہ تو یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، انہیں کھینچا. کہنے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے کیا کرتا ہے، یہ سامنے نے سارے کام کیا، اس سے آپ پوچھو. یہ منافق ہمارے اندر آ گیا. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا. آگے چلتے ہوئے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا. اب جو قاتل تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے اپنے چچا کو قتل کیا، اس کے بعد یہ چاہتا تھا چچے کی لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر لوں اور مجھے لڑکی بھی مل جائے گی، اس کا مال بھی مل جائے گا، ساری چیزیں بھی مل جائیں گی. اب جب اس نے یہ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اپنے چچا کو جا کر قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد روتا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمارا قاتل نہیں مل رہا، ہمیں قاتل تو بتاؤ، قاتل کہاں پر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری، اسے یہ کہو ایک گائے ذبح کر لے اور اس کا کوئی حصہ جو ہے جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا، اس کے جسم کے ساتھ لگا دو تو وہ بول پڑے گا قاتل کون ہے. اب جو ہے ان نے اب ایک کام کو کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا. ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ گائے ذبح کرے. اب وہ پوچھنے لگا گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، جوان ہو وہ بوڑھی ہو، ہل چلایا ہو ہل نہ چلایا ہو، اس کا جو ہے وہ کس طرح کی ہو. کہنے کہ جب پوچھتے گئے تو اللہ کی طرف سے وہ شرطیں بھی بڑھتی گئی. اللہ نے کہا نہ اس نے ہل چلایا ہو، نہ اس نے جو ہے کہنے کہ اس کا جو رنگ ہو، کہنے وہ صفرا وہ زرد اس کا رنگ ہو. اب وہ تلاش کرنے لگے. کہنے لگے پہلے بغیر شرط کے تھی، اس لیے کہا ہر کام کو
گائے کی طرح کھینچ کے مت لے جاؤ۔ اب جو ہے نا یہ شرطیں بڑھتی گئی تو ساری چیزیں بڑھتی گئی۔ اب ایک یتیم لڑکا تھا، ہاں ایک آدمی تھا، اس کا یتیم بیٹا تھا، اس کے ہاں وہ گائے موجود تھی، یہ چکر لگا رہے تھے۔ گائے دیکھی تو اسے آ کر فرشتے نے کان میں کہا یہ تجھ سے گائے مانگیں گے، گائے نہ دینا، ہاں ان سے یہ کہنا کہ جو اس کا بھراؤ ہے گائے کو ذبح کرو، اس کا چمڑا اتارو، اس میں جتنا سونا آ جاتا ہے سونے کے بقدر جو بھراؤ ہے اس کے بقدر سونا لوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمہیں میں گائے دوں گا، اس کی قیمت ہے۔ اب اسے کہنے لگے، اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ ایک جگہ اس نے کہا کہ 70 چمڑوں کے برابر لوں گا، ایک روایت میں آتا ہے نہیں 1 چمڑے کے برابر لوں گا۔ جب اس نے بہت منتیں کی اس کے بعد وہ گائے لے لی، وہ قیمت ادا کی، جیسے اس کو ذبح کیا اس کا حصہ لگایا مقتول کے ساتھ، جس کو قتل کیا گیا تھا وہ فوراً بول گیا، بول اٹھا، کہنے لگے میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے اور وہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، میرا مال لینا چاہتا ہے۔ کہنے لگے ہاں قاتل کا پتہ چل گیا، اس لیے اس صورت کا نام اس وقت بقرہ رکھ دیا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا بعض پتھر ایسے آئے ایمان والو تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ جب پتھروں کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھ دی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم جو ہے حسن سلوک کیا کرو۔ آگے چلتے ہوئے یہ کہا یہ جو جتنے بھی ہیں یہودی اور اسی طرح منافقین، یہ سارے یہ کہتے ہیں جو احکامات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ احکامات لے کر جبریل ہمارے اوپر آ رہا ہے، تو لہذا جبریل اور میکائیل اسرافیل ہمارے دشمن ہیں۔ کہنے یہ تو قاصد ہیں، ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہی لے کر آتے ہیں۔ آگے ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا، کہنے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے۔ اب لوگوں نے من گھڑت ساری روایات لکھ دی ہیں، کہنے کہ یہ آئے اور آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، حالانکہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور جادو جو کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو کرنے والا اس کا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہنے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جادو کر کہا گیا، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے کہنے کہ جادو کے ذریعے یہ حکومت ہو رہی ہے۔ کہنے کہ یہ ہاروت اور ماروت کا اثر کیا، یہ 2 فرشتے آئے، کہنے کہ ہم تمہیں، انہوں نے کہا ہمیں سکھا دو، کہنے کہ ہم تمہیں سکھائیں گے صحیح، لیکن اس لیے نہیں سکھائیں گے تم کسی کے اوپر کرنا اور بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان تم تفرقہ ڈال دینا، ہاں ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں یہ کلمات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں آپ چلے جائیں وہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خون کے ساتھ لکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے عورت کو جو گندگی آتی ہے نفاس اور حیض کا خون، اس کے ساتھ بھی یہ لکھتے ہیں۔ قرآن مجید لکھتے ہیں جادو کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ کہنے کہ جادو سے بچنا، یہ جو آج کل ہر جگہ ہر زمانے میں یہ بات چلتی ہے، عورتوں کے اندر جو ہوتا ہے ان کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے تھے، ایک جادوگر آپ نے دکھا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا، کہنے لگے کہ یہاں سے داخل ہوتا میں جو ہے یہ سامنے گھوڑا ہے اور خچر ہے، اس کے منہ سے داخل ہو رہا ہوں اور یہ میں نکال رہا ہوں۔ اصل میں وہ کیا تھا، یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، جیسے آدمی کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ خیال ڈالتے ہیں، تاکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر تھے انہوں نے وہ خیال کیا، وہ رسیاں کئی لگنے لگ گئی، ایسا معلوم ہوا کہ 1,70,000 40,000 وہ رسی ہیں۔ تو کہنے کہ یہ خیال اور دوسرے پر یہ ڈالنا، کہنے کہ یہ کام کرنا یہ حرام ہے۔ اس صحابی نے کیا کیا، اس جادوگر کی گردن پر مارا، زوردار تلوار ماری، اس کی گردن وہاں جا پڑی۔ کہنے کہ اگر تو واقعہ ایسا ہے تو اب اس کو جوڑ کے دکھا۔ کہنے کہ اب واقعہ سے کہاں تھا، اس لیے کہا یہ جتنے بھی پیر بیٹھے ہوئے ہیں بیر، یہ سارے کے سارے آدمی ان کے پاس جاتے ہیں، کہنے کہ بس مال بٹورنے کے لیے بیٹھے ہیں، چیزیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچو۔ کہنے کہ ہر گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، ہاں وہاں سے جنات شیاطین نکل جائیں گے۔ جس گھر کے اندر 40 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ اس گھر کے اندر شیاطین کہتے ہیں اب ہمارا اس گھر کے اندر رہنا نہیں ہے، ہم یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان آیات کے اندر بڑی مذمت بیان کی ہے۔ کہنے کہ ہاں جیسے یہ ہاروت کے بارے میں کہتے ہیں، اس عورت کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، پھر وہ جا کر اوپر چلی گئی اور جا کر
سورج کے ساتھ لگ گئی اور یہ الٹے جو ہے جا کر لٹک گیا کنویں کے اندر. کہنے لگے یہ سارے بنی اسرائیل کے قصے ہیں, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے انعامات کیے, ہم نے آزمائش کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کہنے لگے کلمات سے کیا مراد؟ اللہ نے وہ 30 صفات جو قرآن میں 10 جگہ ایک جگہ ذکر کیا, 10 دوسری جگہ ذکر کیا, 10 تیسری جگہ ذکر کیا ہے, وہ صفات. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین وإذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر اللہ نے اپنا گھر بنوایا. کہنے لگے یہ جگہ تو ایسی ہے یہاں پر تو کوئی کھانے کی چیز نہیں. وإذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. اللہ نے کہا ہم نے امن والا بھی بنایا اور یہاں پر پھلوں کے ہم نے ہر چیز کے وافر چیزیں بھیج دی ہیں. کہنے لگے اے میرے رب, اللہ نے کہا اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب وہ ردے لگا رہے تھے, اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ رو رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم سے بس قبول کر لینا, آپ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. اب یہ ساری دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہماری نسل میں ایسا نبی بھیج دینا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم. ایک تو تیرا قرآن, تیری آیات وہ لوگوں کو سکھائے, پڑھ کے بتائے. ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, ان کا تزکیہ بھی کرے, انہیں سنت زندگی بھی سکھائے. کہنے لگے آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام, اسی طرح اسحاق علیہ السلام, ان سب حضرات نے وصیت کی ہے یہ ہمارا آباء و اجداد کا دین ہے, اسی پر چلتے رہنا, اس دین کو نہ چھوڑنا. آگے یہ سپارہ ختم ہوتا ہے. آگے اللہ نے تحویل قبلے کے بارے میں بتایا. کہنے یہ تحویل قبلہ ہے, پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے, اب کہنے کہ آگے مضافات میں اس کے محاذات میں بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, وہ آ گیا. 17 مہینے حکم ہوا, پھر کہنے کہ وہ مسجد قبلتین وہاں حکم ہوا تو وہیں اندر پھر گئے. کہنے کہ ساری جہتیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ یہود کہتے ہیں ہمارا قبلہ اچھا نہیں لگا, اب ان کے اندر امتحان ہو گیا. کہنے کہ ان کی باتوں میں نہیں, یہ تو اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں, حالانکہ دین کو, اسلام کو, قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حق چھپا لیتے ہیں. اللہ نے کہا ان کی باتوں میں نہ آؤ. آگے اللہ تعالی نے بیان کیا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے, نماز کے لیے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. کہنے لگے ہاں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ان کو مردہ مت کہو. اور یہ کہا تمہاری آزمائش ہوگی. بعض ونبلوکم ہاں بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. بعض لوگ چلے گئے, والدین چلے گئے, بھائی چلے گئے, بعض جگہ نقصان ہو گیا, کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہو گیا, بعض جگہ پھل کم ہو گئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان سارے حالات کے اندر ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں, اور جو صبر کرتے ہیں کہ وبشر الصابرین, ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے, ان کے لیے بڑے انعامات ہیں. اللہ نے کہا پھر آگے جو ہے نا شعائر اسلام کو بیان کیا, صفا مروہ کے بارے میں, اس کے صحیح کے بارے میں بیان کیا. آگے ان فی خلق السماوات والارض, اپنی قدرت کو بیان کیا. یہ کشتیوں کا چلنا, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ سارا کچھ ہمارے حکم و ہمارے عمل سے ہو رہا ہے. پھر آگے چل کے اللہ نے وہاں بیان کیا کہ تم پکیزہ کھانے کھاؤ, ہاں یہ پکیزہ حرام سے بچو. ایسا جانور جو دب کر مر گیا ہو, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, ان چیزوں سے بچنا. اور جتنی صفات یہودیوں کی تھی, انہوں نے غیر دین کو دین بنایا, ان سے بچنا, مشرکین سے بچنا. ہر ایک کی مذمت کا یہ لفی شقاق بعید, یہ دور کی گمراہی کے اندر ہے. بس یہ آپ کے سامنے خلاصہ مختصر عرض کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے دھیان سے قرآن سننے والا بنائے, اور جو ہے ہمارے اندر ہمت عطا فرمائے. آپ جتنا دن میں تھوڑا سا سو لے, آدمی سو لے گا تو اس رات کو بیٹھنا اس کے لیے آسان ہے. تو اس لیے ہمت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ جو ہے نور کو بڑھائیں گے. پر یہ نور پھر دن میں آئے گا. پھر جب ہم روزہ رکھ کر شام کو افطار کے لیے بیٹھیں گے, آنکھوں سے آنسو بہیں گے, تراویح پڑھیں گے, اندر سے گناہ نیچے نکلیں گے. اب کھڑے ہوئے ہیں, اب خلاصہ سن لیا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ فرمایا ہے
سچ پوچھو تو آدمی اس اتنی دیر کے اندر ایک رکوع بھی بیان نہیں کر سکتا. ہاں مطالعہ کرنے پر ہے لیکن موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں عوام الناس کو چاہیے، حضرت فرمایا کرتے تھے وہ موٹی موٹی چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ پتہ ہو ہم نے ہاں اللہ نے کہا کیا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ آپ نے مہربانی فرمائی، رمضان عطا فرمایا. اے اللہ اب ہمیں عبادت میں لگنے والا بنا، رمضان کو قیمتی بنانے والا بنا، رمضان کو قیمتی بنانے والا بنا. اے اللہ تو ذوق پیدا کر دے، شوق پیدا کر دے، ہمت عطا کر دے، ہمت عطا کر دے. اے کریم رب تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، آپ نے وہ ساری دعائیں قبول کی، ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. اب اس کی نعمتیں جتنی بھی ہیں اے اللہ اسے لوٹنے والا بنا، اے اللہ اسے لوٹنے والا بنا. سحری اور افطاری کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ساری دعائیں ہماری قبول فرمانا، ساری دعائیں ہمارے قبول فرمانا. جو آج تراویح پڑھی گئی ہیں ساری تراویح قبول فرما لے. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین. آمین آمین برحمتک یا اللہ. میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.